بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ 2 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک قریباً 15 برس تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک قریباً 21 برس تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں اس سلسلہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں اس سلسلہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
दुख्तर खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह पर राज़ी हूँ, और अगर वो तंग दस्ती की वजह से ऐसा करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी तौफीक दे। और फिर सब मिलकर मस्जिद नबवी से निकले और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करते हुए एक अंसारी के बाग की जानिब जा निकले, जहाँ हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बाग में बतौर उजरत ऊँटों के लिए पानी निकालने में मसरूफ़ थे। तीनों हजरात ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो हाल अहवाल दरियाफ्त किया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मुअज़्ज़ज़ीन कुरैश ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर उन्हें लौटा दिया कि ये मामला अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िम्मा है और हम आप रज़ियल्लाहु अन्हु को नेक अदात व अतवार का मालिक पाते हैं और आप रज़ियल्लाहु अन्हु को उसका अहल समझते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने इस बात से रोका? और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रोक रखा है। रावी कहते हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु की आँखों से आंसू जारी हो गए और आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे ऐसे काम पर आमादा किया जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की जानिब मतवज्जा किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी पसंद हैं और ऐसे रिश्ते के लिए कोई मुझ जैसा नहीं, मगर गुर्बत ने मुझे इस काम से रोक रखा है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसा ना कहो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये दुनिया और इसमें जो कुछ है वो उड़ते गुबार की मानद है। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरगीब पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरियाफ्त किया, कौन है? अभी हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब भी ना दिया था कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। वो है जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और वो भी उनसे मोहब्बत करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान हों,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کچھ کام تھا، تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو، جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تمہارے پاس کیا ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر ادا کر دو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا،
اللہ کی قسم میری حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں۔ میرے پاس ایک ذرہ، ایک تلوار اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تلوار سے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ سے تم اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان بھی لادتے ہو، اور اب تمہارے پاس ذرہ ہے، میں اس کے عوض سے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی ذرہ لی اور بازار چلا گیا تاکہ اسے فروخت کر سکوں۔ پھر میری ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 400 درہم میں خرید لی، اور جب میں نے ان سے درہم وصول کر لیے اور انہوں نے ذرہ اپنے قبضے میں لے لی تو مجھ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیا اب میں اس ذرہ کا آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار ہوں؟ اور آپ رضی اللہ عنہ ان درہم کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہ ذرہ آپ رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ درہم اور ذرہ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک پر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر شامل تھے، انہیں بلایا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد میں حمد و ثنا فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دوں اور ان کا مہر 400 مسکال مقرر کرتا ہوں۔ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اسے باخوشی قبول کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی تکرار کی اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔